جب آدم سے گناہ سرزد ہوا اور انہیں باغ عدن سے بے دخل کر دیا گیا، تو پیدائش 3:24 میں بیان ہے کہ خدا نے زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو تعینات کیا، جس کی شبیہ ہمیں خیمہ اجتماع کے پاک ترین مقام میں داخل ہونے والے پردوں پر اور پھر پاک ترین مقام کے اندر عہد کے صندوق پر بھی 2 فرشتوں کی نقش کاری کی صورت میں نظر آتی ہے۔ نئے عہد نامے میں بھی مسیح یسوع کی قبر کے باہر 2 ہی فرشتوں کا پہرا دکھائی دیا۔ ان سب واقعات میں 2 پہرے دار فرشتوں کا روحانی بھید کیا ہے؟ پیدائش 3 میں پہلی بار وہ پہرے دار فرشتے اس وقت دکھائی دیے جب آدم نے گناہ کیا اور خدا سے انسان کی جدائی ہوئی، مگر نئے عہد نامے میں وہ فرشتے دوبارہ پہرا دیتے تب دکھائی دیے جب مسیح یسوع نے کفارہ دیا اور خدا کی انسان سے صلح ہوئی۔ خیمہ اجتماع کے پردے اور عہد کے صندوق کے اوپر ہمیں محض ان فرشتوں کا عکس نظر آتا ہے، جبکہ باغ عدن کے باہر اور قبر کے باہر وہ فرشتے حقیقی حالت میں نظر آتے ہیں، جو عبرانیوں کے خط کی آیت کی تصدیق کرتا ہے جہاں شریعت کو مسیح یسوع کے عکس کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ پیدائش 3 سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ فرشتوں کو زندگی کے درخت کی رکھوالی کے لیے تعینات کیا گیا تھا، جبکہ نئے عہد نامے میں مسیح یسوع کو درخت سے اور ہمیں شاخوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پیدائش کی کتاب سے زندگی کے درخت سے کھانے سے مراد خدا کی قربت میں رہنا تھا، جسے گناہ کے بعد آدم اور حوا کو محروم رکھا گیا، مگر نئے عہد نامے میں ہمیں مسیح یسوع کے وسیلہ ہمیشہ کی زندگی کے درخت سے پیوستہ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ شاخیں اپنی خوراک درخت سے لیتی ہیں اور یہ وہی زندگی کے درخت سے کھانا ہے جو باغ عدن میں لگایا گیا تھا۔